اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 111 تلاوت کی گئی ہیں، جو 15ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ہیں۔ یہاں پر صورت بنی اسرائیل ختم ہو رہی ہے، آگے صورت کاف شروع ہو رہی ہے۔ آیت بینات میں پہلی آیت کریمہ کی شان نزول میں آتا ہے، نبی کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز کے ساتھ عرض گزارش کر رہے تھے، یا اللہ یا رحمان، کہہ رہے تھے یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ ابو جہل نے سن لیا تو کہنے لگا یہ کیا بات ہے، ہمیں منع کرتے ہیں کہ ایک سے زیادہ معبود نہیں ہے، ایک ہی معبود ہے، آپ دو معبودوں کو پکار رہے ہیں، اللہ کو اور رحمان کو، دو کو پکار رہے ہیں۔ خالق کائنات نے اس کا جواب دیا کہ اللہ اور رحمان الگ الگ نہیں ہیں، اللہ کا نام ہی رحمان ہے، ذاتی نام اللہ ہے، صفاتی نام بہت ہیں۔ وقل ادعوا اللہ عبد الرحمن، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو، جس طرح بھی جس نام سے پکارو، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے سب اچھے نام ہیں، بہت سے نام ہیں اس کے، اچھے نام ہیں جو صفاتی نام ہیں اس کے، رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے علاوہ بہت سے نام ہیں اس کے، تو وہ پروردگار اس کو جس نام سے چاہو پکارو۔ دیگر اگلے کلمات طیبات میں آتا ہے، جب آقا کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے تلاوت فرماتے تو کفار جو سنتے آواز حضور کی تلاوت کلام پاک سنتے تو کڑتے، آپس جلتے اور بکواس کرتے، حضور کے خلاف، قرآن کے خلاف باتیں بناتے۔ فرمایا کہ محبوب ذرا آہستہ پڑھ لیا کریں، لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، نہ تو بہت اونچا پڑھو نہ بہت آہستہ پڑھو، درمیانی، وابتغ بین ذلک سبیل، درمیان میں راستہ اختیار کر۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں یا مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رات کو چکر لگا رہے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے گزرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے تھے، لیکن بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، بغیر آواز کے یا مختصر تھوڑی سی آواز کے ساتھ۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے گزرے، بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ صبح حضور نے پوچھا، ابوبکر بہت آہستہ پڑھ رہے تھے؟ حضور میں جس کو سناتا ہوں نا وہ سنتا ہے، جس کو سناتا ہوں پروردگار عالم وہ آہستہ بھی سنتا ہے، اس کو سنا رہا تھا میں ذرا بلند کر لیا کرو آواز سے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر آپ بڑی بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، میں سوتے ہوئے کو جگاتا ہوں، شیطان کو بھگاتا ہوں، میں ذرا آہستہ کر لیا کرو آواز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ نہ تجہر بس، نہ تو بلند آواز زیادہ کیا کرو نہ بہت کم کیا کرو، درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ قل الحمدللہ، اور کہو سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، الذی لم یتخذ ولدا، وہ پروردگار، وہ اللہ، وہ معبود برحق جس کا کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی جیسے کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، اور دوسرا کہتے ہیں مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے اس کی، اور نہ اس کو ضرورت ہے،
لم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کے ملک میں، اس کی بادشاہی میں کوئی بھی شریک نہیں ہے کسی طرح بھی، اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے۔ لم یکن لہ ولی من الذل، نہ ہی کسی کمزوری کی وجہ سے اس کو کسی مددگار کی لوڑ ہے۔ کمزوری ہو نا کوئی تو ضرورت ہوتی ہے کوئی طاقتور، کوئی میرا ساتھی ہو جائے، میری کوئی مدد کرے، میرے ساتھ کوئی ہیلپ کرائے۔ میں اس کے کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کو کسی مددگار کی ضرورت ہو، کوئی ضرورت نہیں اس کو ہے۔ وکبر تکبیرا، اور خوب اس کی بڑائی بولتے رہو، تکبیر کہتے رہو، اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہو۔ فرمایا کہ تکبیر جو ہے اس کی بلندی کہتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا، یہ ہے روز قیامت جنت کی طرف سب سے پہلے وہ لوگ بلائے جائیں گے ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ان لوگوں پر ہے جو اس کی یاد کو اپنا حفظ جا بنائے رکھتے ہیں، اس کا ذکر ہر حال میں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔